ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ میں، اور آج ایک بہت اہم قاعدہ سیکھنے والے ہیں ہم لوگ تجوید کا، جس کا نام ہے حروف لین۔ یہ قاعدہ اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ قرآن کے اندر بہت ساری غلطیاں کرنے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، علم تک نہیں ہوتا، اور ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ اسی طرح کا قاعدہ ہے۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ کہتے ہیں رول کو۔ تو قاعدے کا نام ہے، دیکھو نام ہے حروف لین، یعنی اس قاعدے کی ہمیں صرف 3 چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک نام سمجھنا ہے، سمجھنے کو کہہ رہا ہوں میں، رٹنے کو نہیں، ذہن میں بیٹھانا ہے۔ نمبر 1 نام کیا ہے اس قاعدے کا، نمبر 2 وجہ کیا ہے اس قاعدے کے بننے کی، یعنی ہر ایک قاعدہ جو بنتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، بغیر وجہ کے تو کوئی بھی قاعدہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو اسی قاعدے کی وجہ نہیں ہوتی ہے، ہر ایک قاعدے کی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے بننے کا۔ ہر ایک قاعدے میں تیسرے نمبر کی چیز ہوتی ہے سیکھنے کی، حکم، یعنی قاعدے کے آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا اور یہ مت کرنا، یا اس طرح سے کرنا۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں حکم کے اندر۔ نمبر 1 نام یاد رکھنا ہے ہمیں ہر ایک قاعدے کا، نمبر 2 وجہ یاد رکھنی ہے، نمبر 3 حکم یاد رکھنا ہے۔ اس ترتیب سے اگر ہم نے کسی بھی قاعدے کو سیکھ اور سمجھ لیا تو پھر کبھی بھی انشاءاللہ ہم تجوید کے کسی بھی قاعدے کو بھولیں گے نہیں۔ یہاں پر یہ نون لکھا ہے میں نے، نون سے نام، واو سے وجہ، ہا سے حکم۔ تو اس والے قاعدے کا نام ہو گیا ہے حروف لین۔ حروف لین کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے نرم حروف، یعنی نرمی سے پڑھے جانے والے حرفوں کو حروف لین کہا جا رہا ہے، سافٹ پڑھے جانے والے حرفوں کو حروف لین کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو ایسے حروف کتنے ہیں؟ ایک ہے واو اور ایک ہے یا، یعنی یہ 2 حروف ہیں پورے قرآن کے اندر جن کو حروف لین کہا جاتا ہے، اور جن کو ہمیشہ نرم پڑھنا چاہیے، سافٹ پڑھنا چاہیے۔ لیکن حروف لین ایسے ہی نہیں ہے کہ کہیں بھی قرآن کے اندر واو مل جائے گا یا کہیں بھی قرآن کے اندر یا مل جائے گا تو وہ حرف لین ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، شرائط ہیں، وہ یہاں پر ہم سمجھیں گے۔ واو جب حرف لین بنے گا جب واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر یہ سکون ہو، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ یہاں پر ایسا ہی ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ اسی طرح سے یا ہمیشہ حرف لین نہیں بنتا ہے، یا کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کیا ہے کنڈیشنز؟ یا ساکن ہو، یعنی یا کے اوپر اس طرح سے سکون بنا ہو، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ خلاصہ کیا نکلا جی؟ واو حرف لین جب بنے گا جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا حرف لین جب بنے گا جب یا ساکن ہو پہلے اور پھر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ تو ابھی ہم نے 2 چیزوں کو سمجھ لیا ہے، ایک نام سمجھ لیا ہے کہ ان کو حروف لین کہا جاتا ہے، اور ایک یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کتنے ہیں، 2 ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ کیا شرائط ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں ان کے حروف لین بننے کی۔ یہاں پر دھیان دیجئے گا، یہاں واو ساکن ہے یعنی واو پر سکون ہے، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ پر زبر ہے، تو یہ والا واو کیا ہے جی؟ یہ والا واو حرف لین ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی یا ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، تو یہ والا یا کیا ہے؟ یہ والا یا بھی حرف لین ہے، یعنی ان دونوں کو حروف لین کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی کنڈیشن ان کے بالکل مطابق ہیں۔ یہاں پر دھیان دیجئے گا، یہاں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے، یہ والا یا بھی حرف لین ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، تو یہ والی یا بھی حرف لین ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے را پر زبر ہے، یعنی یہ والی یا بھی حرف لین ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے غین پر زبر ہے، یہ والی یا بھی حرف لین ہے۔ لیکن یہاں پر غور دینے والی بات ہے، یہاں یا ساکن تو ہے لیکن یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ والی یا حرف لین نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ والی یا حرف مد ہے، یعنی اس والی یا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ حرف مد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ والی یا حروف لین نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں ہمیں اچھے سے کلیئر ہو گئی ہیں، یعنی نام کلیئر ہو گیا ہمیں حروف لین، وجہ کلیئر ہو گئی، واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ تیسری چیز
رہ گئی ہے جس کو حکم کہا جاتا ہے۔ تو حکم 3 طرح کے ہیں، یہ 1 2 3۔ نمبر 1 نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یہ دونوں جو حروف لین ہیں ان دونوں حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ میں پڑھیں گے، یعنی سافٹ کر کے پڑھیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے صاف صاف کہ ان دونوں حروف لین کو جھٹکے کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتے، بہت سافٹ کر کے پڑھیں گے۔ جھٹکے کے ساتھ میں پڑھنا ہوتا ہے او ہائی تا، جھٹکے مار کر کے پڑھنا، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نرمی کے ساتھ میں او ہائی تا آئی نئی آئی نئی، ایسے جھٹکا نہیں لگائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جلدی پڑھیں گے، یعنی جتنے بھی یہ حروف لین ہیں ان کو جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ کھینچ کر کے پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ او ہائی تا، او کو میں بہت دیر تک کھینچ رہا ہوں، ہائی کو بھی میں بہت دیر تک کھینچ رہا ہوں، اس طرح سے کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے۔ جلدی کیسے پڑھیں گے؟ او ہائی تا آئی نئی لا ریبا ریبا، اس طرح سے یا کو نہیں کھینچنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے حرف لین کو؟ لا ریبا۔ تیسری چیز ہے معروف پڑھیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے۔ مجہول آواز سے بچنا چاہیے۔ مجہول آواز کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر دیکھو حرف لین ہے، جہاں جہاں میں نے یہ نشان لگائے ہیں، او ہائے تا، او ہائے، یہ پڑھنا مجہول ہے۔ او مجہول ہے، ہائے مجہول ہے، ہائے نئے یہ سب مجہول ہے، غے رے یہ سب مجہول ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر پڑھنا کیسے ہے؟ ہمیں معروف پڑھنا ہے۔ معروف آواز کیا ہے حرف لین کی؟ او ہائی، او مجہول ہے، ہائے مجہول ہے، او معروف ہے، صحیح ہے، اسی کو پڑھنا ہے ہمیں۔ ہائی معروف ہے، بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں ہم۔ معروف آواز کے ساتھ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، نرمی کے ساتھ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ او ہائی تا آئی نئی لا ریب غیری۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ 3 چیزیں سکھائی ہیں، تینوں کو کومنٹ کے اندر بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا حروف لین کتنے ہوتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ذرا لکھ کر کے بتائیے، یعنی حکم کتنے ہیں حروف لین کے۔ ساری محنت مجھے ہی نہیں کرنی ہے، کچھ محنت آپ کو بھی کرنی ہے۔ جتنی محنت کرو گے انشاءاللہ اتنا سیکھو گے۔ صرف سننے سے اتنا نہیں سیکھو گے جتنا کہ نوٹس بنانے سے یا لکھنے سے سیکھو گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، فالو اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔